ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی. اس احسان کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. دینی بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج رمضان مبارک کا 15واں دن ہے. 15 دن ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے اور 15 ہی دن اب ہمارے سامنے بچے ہیں. ایک ایمان والا شخص ہمیشہ اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے کہ اس نے جو ایام گزرے ہیں کتنا فائدہ اٹھایا، کن کن چیزوں میں وہ پیچھے رہ گیا، کہاں کہاں اس سے غلطی ہوئی، کہاں کہاں اس کی تلافی انسان کر سکتا ہے. اور جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے اور باریکی کے ساتھ اسکروٹینائز ایک باریکی انداز میں انسان اپنے آپ کا محاسبہ اور جائزہ لیتا ہے، اسسمنٹ کرتا ہے، وہی شخص منزل مقصود تک پہنچ پاتا ہے. ورنہ انسان بے ڈھنگے طریقے سے اگر زندگی جی رہا ہے اور سوچ رہا ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اتنا بھی نہیں کرتے، یہ یقیناً محروم لوگ ہیں. ان 15 دنوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں ہم نے روزے کا جو حق ہے وہ ادا کیا کہ نہیں کیا. ہم نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، جو سب سے اہم عبادت ہے، ان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی بھی اس موسم میں بھی ہم سے جماعتیں فوت ہو رہی ہیں؟ ہم نماز کو اپنے گھر ہی میں ادا کر لیتے ہیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے. تکبیر تحریمہ ہم سے فوت ہو جاتی ہے، قیام ہم سے فوت ہوتا ہے، ابھی تو قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، 15 دن گزر گئے، ہاتھ کیا آیا؟ صرف بھکمری اور رات کا رت جگہ. نہ قیام ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ عبادتیں ہیں. صرف انسان سحری کیا اور رات میں سورج ڈوبتے وقت افطار کر لیا، یہی اس کی قسمت میں آ رہا ہے. بھائیو، یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس شخص کے لیے جس سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص نامراد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جسے یہ مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو ایسا تو نہیں کہ ہم ان محروم لوگوں میں سے ہیں، نامراد لوگوں میں سے ہیں. اللہ نہ کرے
جن کو یہ مہینہ ملتا تو ہے لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتے. اگر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہم نے اس مبارک مہینے کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں کیا، تو بقیہ 15 دن ہمارے سامنے ہیں. ان 15 دنوں کو ہم اگر صحیح انداز میں استعمال کر لیں گے تو توبہ کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو یہ بقیہ جو ایام ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ ایام ہمیں نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں کرنے، نیکیاں کرنے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین تمام مومن مردوں اور عورتوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. دینی بھائیو، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اسی لیے روزے تمام امتوں پہ اللہ رب العالمین نے فرض کیے تھے. روزے کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات آپ بار بار سنے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا نفلی روزہ، باعد اللہ به وجهه عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ ایک دن نفلی روزہ رکھنے کے بدلے میں اپنے بندے کو جہنم سے 72 سال 70 سال کی دوری پہ کر دیتا ہے. 70 خریفہ، 70 سال کی دوری پہ جہنم سے اللہ رب العالمین اسے رکھ دیتا ہے. پھر سوچیں کہ فرض روزے کی کیا اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہوگی اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو اس نے اپنے بندے پہ فرض قرار دیا ہے. اس لیے سب سے اہم کام ہے ہماری زندگیوں میں فرض عبادت، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج، فرض جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں سب سے اہم ہیں. اس کے بعد نفلی کا نمبر آتا ہے. اس مہینے میں جہاں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، اگر انسان نے اس مہینے میں چھوٹا بھی عمل کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے زیادہ جتنا چاہے اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی ایام جو ہیں وہ بابرکت ہو، یا کوئی جگہ بابرکت ہو، یا کوئی مہینہ بابرکت ہو، تو جگہ، زمان اور مکان کی برکت کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی برکت بڑھ جاتی ہے، عمل کی بھی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ان مخصوص ایام میں، ان بابرکت دنوں میں، ان بابرکت جگہوں میں گناہ کرنے کی بھی حجم اور سائز بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر انسان ایسے موقعوں پر، عام دنوں میں گناہ کرنا رمضان میں گناہ کرنے جیسا نہیں ہے، عام جگہوں پہ گناہ کرنا مکے میں گناہ کرنا ایک جیسا نہیں ہے. عام جگہوں پہ چوری کرنا، مدینے میں پہنچ کے چوری کرنا، حرم کے اندر چوری کرنا برابر نہیں ہے. اس لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر ہمیں دینی بھائیوں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے جتنا بھی ممکن ہو سکے دور رہیں، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے. اس مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے ترک کا عادی نہیں بنائیں گے تو کون سا مہینہ آئے گا؟ یہ برکت والا مہینہ جو گزر رہا ہے دینی بھائیوں، بہت سارے کام کرنے کے ہیں. سب سے اہم کام کی ہم نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. سلف صالحین سے آتا ہے کہ تمیم داری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ رہا ہوں. تعجب ہے، نہ گھڑی تھی، نہ اتنا پرفیکٹ ٹائم دیکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا. احتیاطاً ایسے موقعوں پر انسان کو کچھ پہلے ہی پہنچنا پڑتا ہوگا. ابھی تو ہمیں پتا ہے پرفیکٹلی کہ فلاں نماز اتنے بجے ہوگی، فلاں اذان اتنے بجے ہوگی. اس کے باوجود ہم مسجد میں جب پہنچتے ہیں تو ہم سے رکعت فوت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جماعت فوت ہو جاتی ہے سستی اور کاہلی میں. کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ رہا ہوں. سعید ابن المسیب امام التابعین جن کو کہا جاتا ہے، کہتے 40 سال کا وقفہ گزر گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مسجد میں کسی آدمی کے گدی کو دیکھا ہو، سر کے پچھلے حصے کو دیکھا ہو. یعنی ہمیشہ وہ پہلی صفیں ہوتے تھے، ان سے آگے کوئی صف نہیں ہوتی تھی کہ کسی آگے والے صف کے لوگوں کا پیٹھ یا ان کا سر انہیں دیکھنے کو ملے. یہ سلف صالحین تھے. اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں دینی بھائیوں، تو ہم کب اصلاح کریں گے؟ تو سب سے اہم عبادت اس مہینے میں جو ہے وہ نماز ہے. اس مہینے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے. یہ دین کے ارکان ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک اہم عبادت جو کی جاتی ہے، حالانکہ اس مہینے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ عبادت بھی بہت زیادہ اہم ہے. دینی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ دین کا تیسرا رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے غربا اور مساکین کا حق رکھا ہے، اسی کا نام زکوٰۃ ہے. جو سال میں ایک بار ان مالداروں پہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے جن کے پاس مال ایک مخصوص نصاب تک پہنچ جائے. یہ مال اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو روزی ہم نے تمہیں دی اس میں سے خرچ کرو. وَآتَاكُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں لوگوں کا حق ادا کرو جو مال اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا. تو یہ مال اللہ رب العالمین نے جو ہمارے پاس دے رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا، اس میں ہماری منمانی نہیں چلے گی. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی ہوشیاری کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی تعلیم کی بنیاد پر ہم نے یہ پیسہ کمایا ہے. نہیں دینی بھائی، مال کمانے میں ہماری آپ کی قابلیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ہمارے آپ کی صلاحیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین یہ مال جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اور حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے پاس مال دے کر آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ اس اپنے مال میں غریبوں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر دیکھ رہا اللہ رب العالمین کے بندہ اس مال میں سے غربا و مساکین، ضرورت مندوں کے حق کو ادا کر رہا ہے، تو اس کے پاس اس مال کو باقی رکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین کر دوسرے کے پاس پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو سنت ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. دینی بھائیوں، یہ مال قیامت کے دن انسان کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچائے گا اگر اس مال میں انسان نے اللہ کا حق ادا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج قریب کر دیا جائے گا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. کچھ لوگوں کے پسینے کمر تک، ان کے سینوں تک، بعض لوگوں کو ایک دم ان کی ناک تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا. ہر انسان اکیلے میں، تنہائی میں، کل آتی یوم القیامت فردا، ہر شخص اکیلے میں اللہ کے سامنے آئے گا. اس وقت انسان سائے کی تلاش میں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. آپ نے دنیا میں جو صدقہ و خیرات کیا ہوگا، غریب و مسکینوں کے جو کام آئے ہوں گے، لوگوں کی اشسوئی کی ہوگی، لوگوں کے آنسو پہنچے ہوں گے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں کے کام آئے ہوں گے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی بھی مومن، کسی بھی مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو کم کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو کم کرے گا. اس منظر کو سوچیں، اس محشر کو سوچیں. آج
1 घंटा 1.5 घंटा तरावी में खड़े होते हुए हमारे पैर कांपते हैं, हम नहीं तरावी में खड़े हो पाते, हमें कमजोरी महसूस होती है। सोचे क़यामत के दिन कितने साल के लिए खड़ा होना होगा? 50,000 साल, 50,000 सना, 50,000 साल का वो दिन होगा। वहां कैसे खड़े होंगे? इसलिए उस दिन के खड़े होने को, उस दिन की मुसीबत को अगर आसान करना चाहते हैं, उस दिन की तकलीफ को अगर कम करना चाहते हैं, उस मंजर को अपने दिमागों में रखें। 50,000 साल, ये 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.25 घंटा अगर नहीं खड़ा हुआ जाता है, 50,000 साल कैसे खड़ा हुआ जाए? उसका इंतजाम यहीं से करना पड़ेगा। मुनाफिकीन कल क़यामत के दिन मोमिनों से कहेंगे कि थोड़ा रुको, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जो पुलसिरात पर धूप अंधेरा होगा, मुनाफिकीन कहेंगे मोमिनों से कि थोड़ी सी रोशनी हमें भी दे दो भाई, थोड़ी लाइट हमें भी चाहिए ताकि हम भी पुलसिरात को पार कर दे। ये धूप अंधेरे में तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक ये पुल हम कैसे पार करेंगे? वहां उनसे कहा जाए कील अर्जिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, ये रोशनी यहां नहीं मिलती है, ये दुनिया से लाना पड़ता है। ये यहां तुम चाहो कि यहां जाके स्विच में आपने वो वायर कनेक्ट किया और आपको लाइट मिल गई, ये यहां इंतजाम नहीं होगा, इंतजाम दुनिया से तुम्हें करके आना चाहिए था। कील अर्जिउ वराअकुम, इसलिए उस दिन के आने से पहले इंसान को यहीं से तैयारी करना चाहिए, यही सदका व खैरात करके रखे होंगे, यही लोगों की परेशानियां कम करने का सबब बने होंगे, यही लोगों के आंसू पहुंचे होंगे, यही लोगों के दुख को कम करने की कोशिश की होगी। उस दिन की परेशानी अल्लाह ताला हमारी कम करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर इंसान क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए तले होगा। और वो मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इस 7 लोग अल्लाह ताला के साए में होंगे। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, एक वो शख्स जिसने अल्लाह के राह में माल खर्च किया और इतनी खामोशी से खर्च किया कि दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को पता नहीं चला, बाएं हाथ को पता नहीं चला, इतने छुपा के, इतने खामोशी तरीके से उसने अल्लाह के राह में खर्च किया है। दीनी भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में खुसूसी तौर पर आप खर्च करते थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी काना अजवद अन्नास व काना अजवद मा यकूनु फी रमज़ान हिन यल्क़ाहु जिब्रील, अल्लाह के नबी तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी और फैयाज और जनरस थे, और आपकी सखावत और फैयाजी उस वक्त और कई गुना बढ़ जाती थी जब रमजान के महीने में जिब्रील आपके पास आते थे। जिब्रील आपके पास आते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात अल्लाह के नबी के पास आते थे कुरान का मुदारसा करने के लिए, मुज़ाकरा करने के लिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपकी सखावत ऐसी हो जाती थी जैसे कि हवा चलती है, यानी जब हवा चलती है तो उससे कोई चीज महफूज नहीं होती है, हर चीज को वो हवा पहुंचती है। ऐसे ही आपकी सखावत और फैयाजी का फैज सबको पहुंचता था। ये कुरान का असर होता था। जब कुरान पढ़ता है इंसान तो उसके अंदर सखावत और फैयाजी जागती है, उसके अंदर जेनरॉसिटी पैदा होती है, उसके अंदर दुनिया से मोहब्बत कम होती है, अल्लाह की तरफ रग़बत बढ़ती है। यह कुरान का असर है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिस वक्त जिब्रील आपसे मुलाकात करते थे और कुरान का मुज़ाकरा आपके साथ करवाते थे तो आपकी सखावत और फैयाजी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का यह आलम था कि लोग आपके पास आते थे, आप उन्हें इतना देते थे, इतना देते थे कि वो शख्स आपकी सखावत को देखकर इस्लाम कबूल कर लेता था, आपकी फैयाजी को देखकर। एक बद्दू आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक वैली भर के, एक घाटी भर के बकरियां पूरी दे दी और कहा लेके जाओ। वो आदमी खुशी खुशी अपनी कौम में जाके पहुंचता है, कहता है लोगों इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि मोहम्मद इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उन्हें फकीर होने का कोई डर और खौफ नहीं होता, कोई डर और खौफ नहीं होता। सफवान बिन उमय्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फतेह मक्का के मौके तक मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, इसलिए मक्का फतेह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन में जो माले गनीमत मिला था, सफवान को 100 बकरियां दी, फिर 100 बकरियां दी, फिर 100 बकरियां दी। सफवान बिन उमय्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाह में सबसे ज्यादा मबगूज और नापसंदीदा थे, सबसे ज्यादा मैं आपसे नफरत करता था, लेकिन मुझे दिया
پھر دیا، اتنا دیا کہ آپ کے خلاف جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئی. کتنے سارے لوگ ہیں جو ان کے دماغ تک پہنچنے کے لیے ان کے پیٹ سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے، لوگوں کی مزاج کو جانتے تھے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون آدمی کس چیز کے لیے لالچ رکھتا ہے، کس کے دماغ تک پہنچنے کے لیے کون سا نسخہ اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دیتے تھے کہ لوگوں کی دشمنیاں محبت میں بدل جاتی تھی. خصوصی طور پر اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الساعی علی الارملۃ والمساکین کالساعی فی سبیل اللہ. بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، بیواؤں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. اور یا حدیث میں ہے او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا ایسا شخص جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ایسے شخص کے اجر کے برابر وہ آدمی پہنچ جاتا ہے. غریبوں، مسکینوں، بیواؤں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی خرچ کرنے والا. دینی بھائیوں، غربت بہت بڑی بلا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر فقیری یا پاورٹی انسانی شکل میں، جسمانی شکل میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. غریبی انسان سے کیا نہیں کرواتی ہے. فقیری انسان سے ہر کام کرنے کے لیے، فقیری میں انسان جھوٹ بولتا ہے، فقیر جب انسان ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے تو چیٹنگ کرنے لگتا ہے، دھوکہ دھڑی کرنے لگتا ہے، ادھر کا ادھر کرنے لگتا ہے، حرام کاروبار میں ملوث ہو جاتا ہے، اپنی عزتیں لوگ بیچنے لگتے ہیں، سب کچھ داؤں پہ لگا دیتے ہیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچے کی بھوک کو مٹانے کے لیے. عورتوں کو دیکھیں گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں، غریبیوں کو وہاں پہنچاتی ہے. اور جب ایک بار گھر سے قدم نکلتا ہے تو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صرف وہی غریب اور مجبور اور ضرورت مند ہی جان سکتا ہے. ایسے لوگوں کے کام آنا، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا، خاص طور سے اس مہینے میں جبکہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اگر آپ اس مہینے میں خرچ کریں گے، اس مہینے میں ان کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کے روزہ رکھنے میں آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ انہیں نماز پڑھانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے منہ پہ خوشی لانے میں آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. کسی مومن کے چہرے پہ مسکان لانا، خوشی لانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کسی کو افطار کراتا ہے تو جتنا اس افطار کرنے والے کو اجر ملا ہے اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کو خود کا بھی روزے کا اجر ملا، دوسرے آدمی کو جس کو آپ نے افطار کرایا اس نے بھی جو روزہ رکھا اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملا، ڈبل اجر آپ کو ملا. تو ایسے ہی جتنی بھی عبادتیں ایک مومن، ایک مسلمان اس مہینے میں کرتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں کام نہیں کر پاتے ہیں، یعنی ان کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کام کے لیے جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا روزہ رکھیں تو نماز کے لیے پریشانی ہوتی ہے. اس لیے بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو روزے کی وجہ سے اس مہینے میں کام ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہمیشہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا تھا، اور دوسرا بھائی گھر پہ کھیتی باڑی دیکھتا تھا. تو جو کھیتی باڑی دیکھتا تھا اس کو برا لگتا تھا کہ پورا دن بیٹھ کے یہاں پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، میں پورا دن مرتا ہوں، کھیتی میں کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر پہنچا کہ اللہ کے نبی یہ پورا دن ادھر بیٹھ کے میرا بھائی یہی قرآن پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، کچھ کرنا ہے نہیں، میں پورا دن کھیتی باڑی کرتا ہوں، مرتا ہوں، اس کو بولو کہ یہ بھی کام کرے، میں بھی باری باری ہم لوگ کام کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق منہ، میرے بھائی جو تمہیں روزی مل رہی ہو سکتا ہے تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں مل رہی ہو. جو تم اپنے بھائی کی طرف سے محنت کر رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، تو یہ نہ سوچو کہ تمہارا وہ اجر ضائع جائے گا. تمہیں جو روزی مل رہی ہے ہو سکتا ہے تم اپنے بھائی کے لیے یہ جو سبب فراہم کر رہے ہو، اپنے بھائی کو جو یہ وقت دلا رہے ہو کہ یہ آ کے آپ کے پاس دین سیکھے، قرآن سیکھے، تو اس برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہو. تو آپ جو نیک لوگوں پہ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی روزی کو بڑھائے گا. آپ کی روزی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے،
اس کے باوجود اللہ کے نبی نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے انسان کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے، زکات دینے سے، صدقہ دینے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے کہ اس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھتا ہے، یعنی کانچ کا اتنا خوبصورت گھر، جنت جانتے ہیں کیسی جنت ہے، وہ جنت جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل میں وہ بات کھٹکی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس جنت کی ایک وصف بیان کی ہے کہ اس روم کا اندر باہر صاف نظر آتا ہے۔ یہ جنت کی یہ جگہ کن لوگوں کے لیے ہے، وہ گھر کن لوگوں کے لیے ہے، وہ فلیٹ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت بنائی گئی۔ لمن اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دینی بھائیوں، یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تنگی میں بھی خرچ کرو، خوشحالی میں بھی خرچ کرو، دن میں بھی خرچ کرو، رات میں بھی خرچ کرو، جب بھی موقع ملے خرچ کرو۔ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے خرچ کرے۔ مالدار لینفق ذو سعۃ من سعتہ، مالدار ہے اپنی مالداری کے اعتبار سے خرچ کرے، غریب ہے اپنی غریبی کے اعتبار سے خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم 1000 درہم پر غالب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10 درہم تھے، اس میں سے 1 درہم دے دیا، اسے 10% دے دیا، اور ایک آدمی کے پاس 1,00,000 درہم تھے، اسے 1000 درہم دے دیا تو اسے 1% دیا۔ 10 میں سے 1 درہم نکالا تو اسے 10% نکالا، اور 100 میں سے 1000 نکالا، 100,000 میں سے 1,00,000 میں سے 1000 انسان نے نکالا تو اس نے صرف 1% نکالا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 درہم 1000 درہم پر غالب آ گیا۔ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے خرچ کرے، لیکن خصوصی طور پر دینی بھائیوں اس مہینے میں کیونکہ مسلمان اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں، تو زکات کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ بھی کریں اور ہمارا خرچ کرنا ضائع چلا جائے۔ دینی بھائیوں، یہ زکات دین کا اہم رکن ہے، اس میں کوتاہی نہ برتیں۔ زکات نہ ادا کرنے والا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، جس شخص کو بھی مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے وہ زکات ادا نہیں کرتا تو وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ گنجا سانپ، اور گنجا اس لیے ہوگا کہ زہر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سب کے بال جھڑ گئے ہوں گے۔ لہو زبیبتانی، اس کے آنکھ کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، بلیک اسپاٹ ہوں گے، اور انسان کے جبڑے کو پکڑ کے وہ سانپ کو چیخ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا انا مالک انا کنز، میں تیرا معلوم ہے، تیرا خزانہ ہوں جو جوڑ جوڑ کے گن گن کے جو تو رکھتا تھا۔ ایسی دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو سونا چاندی والے ہیں، جو روپے پیسے والے ہیں، اس میں سے اب زکات ادا نہیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن، وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا، انسان کے روپوں پیسوں کو گرما کے تپا کے اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو، اس کی پیشانی کو لا کے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا، گن گن کے رکھتا تھا۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کہا جب تک کہ لوگوں کے عملوں کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی میدان محشر میں، جہنم میں جانے سے پہلے میدان محشر ہی میں یہ عذاب جاری رہے گا۔ اس کے سونے چاندی، اس کے روپے پیسے، اس کے خزانے جس میں سے وہ زکات نہیں دیتا تھا، اس کو گرما کے تپا کے اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد چاہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا جہنم میں داخل کر دیا جائے، اس کے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ دینی بھائیوں، اصل کامیابی اسی دن کی کامیابی، اللہ رب العالمین اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے تو سمجھ لیجئے دنیا کی ذلت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ دنیا کی تنگی، دنیا کی ترشی، دنیا کی تکلیف، دنیا کا چھوٹا گھر، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اللہ رب العالمین کی ہمیں عزت مل جائے، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم بچیں۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں
جو زیور والے ہیں، جو روپے پیسے والے ہیں، جو کاروبار والے ہیں، جو دھندے والے ہیں، جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے، جو شیئر بازار میں پیسے لگا رکھے ہیں، وہ لوگ اپنے مالوں کا حساب کریں اور اس میں سے 2.5% زکات نکالیں. ظاہر سی بات ہے، شہر میں جانور پالنے والے لوگ تو ہیں نہیں. یہ عام طور پر ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، وہاں پر جانور پالنے والے لوگ ہیں. یہاں روپے پیسے والے لوگ ہیں. روپے پیسے جس کے پاس 85 گرام سونا، پیور گولڈ، ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو 85 گرام سونا یا 20 مسقال سونا جو نصاب میں بتایا گیا ہے وہ پیور گولڈ ہے. اس لیے وہ عورتیں جن کے پاس مثال کے طور پر 20 کیرٹ کا جو زیور ہوتا ہے تو وہ جوڑ لیں کہ 85 گرام سونا، پیور سونا، وہ کب ان کا پہنچتا ہے. تو 85 گرام اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے، یا 600 گرام کے قریب اس کے پاس چاندی ہے، یا اس کے ایکول، اس کے برابر کسی کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، تو اس میں سے سال گزرنے کے بعد، مثال کے طور پر رمضان میں اگر آدمی ادا کرتا ہے تو رمضان میں اس میں سے 2.5%، 2.5% جو ہے وہ زکات نکالے گا. اگر زیور نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، یا کسی کے پاس سونا بھی ہے، مثال کے طور پر 50 گرام سونا ہے اور 3 لاکھ روپے بھی ہیں، تو دونوں کو ایک ساتھ، روپیہ اور سونا وہ الگ الگ چیز نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. پہلے ایک ہی سکہ، یا تو دینار چلتا تھا یا درہم چلتا تھا، سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ. یہ بعد میں شیطانی سازش کے تحت جو ہے وہ سکے کو نکال کے یہ کرنسی کی شکل آ گئی ہے. تو کرنسی بھی سونے چاندی ہی کی جگہ پہ. اگر 85 گرام گولڈ کے برابر، یا اگر احتیاطاً کوئی شخص چاندی کا اعتبار کر کے 600 گرام چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس 1 سال تک بینک میں بچت پیسے ہیں تو اسے چاہیے کہ اس میں 2.5% زکات نکالے. ایسے ہی جو بزنس اور کاروبار والے ہیں وہ اپنے سال کے آخر میں اپنے کاروبار کو کیلکولیٹ کریں گے، ان کے پاس کتنا مال ہے، کتنا پیسے آنے والے ہیں، کتنا اس کے اوپر ڈیو ہے، دوسرے کو کتنا دینا ہے، پورا پلس مائنس کر کے جو اس کے پاس کیپٹل ہے اس میں 2.5% وہ زکات نکالے گا. یہ عروض التجارہ بولتے ہیں، جو تجارتی سامان کاروبار ہے. اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ عروض التجارہ میں، یعنی تجارتی سامان میں، بزنس میں زکات مسلمان پر فرض ہے. اور یاد رکھیں دینی بھائیوں، جو عورتیں زیور والی ہیں ان کے زیور میں بھی زکات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس عورت کے پاس ایک بچی تھی جس کے دونوں ہاتھ میں کنگن تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کا زکات دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کا کنگن تمہاری بچی کو پہنائے؟ آگ کا کنگن تمہاری بچی کو اللہ تعالیٰ پہنائے، کیا تم یہ پسند کرو گی؟ نہیں، بالکل نہیں. تو زیور میں بھی زکات ہے. مختلف اوقات میں الگ الگ سے فتاوے آنے لگتے ہیں، اور جو انسان خواہشات کا بندہ ہوتا ہے تو یہ فتاوے اس کو بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں، بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اس سال آلو شیخ کا فتویٰ آیا ہے، اس سال فلاں کا فتویٰ آیا ہے، اس سال دھما کا فتویٰ آیا ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1400 سالہ پرانا مسئلہ ہے. راجے مسئلہ ہے، اس راجے مسئلے پر عمل کیجیے. روزانہ کروٹ مت بدلیے، اور کروٹ بدلتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کیا واقعی آپ دلیل کی اتباع کر رہے ہیں یا اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. کیا اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر آپ نے فتویٰ چینج کیا ہے یا واقعی میں دینداری کو مد نظر رکھ کے آپ نے فتویٰ کو چینج کیا. اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. اس لیے دینی بھائیوں ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، اگر کسی مسئلے پر آپ اطمینان کے ساتھ، آپ کو کسی مسئلے میں سکون ہو گیا ہے، بحث کے بعد، تحقیق کے بعد، علماء سے معلوم کرنے کے بعد آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو روزانہ جو ادھر ادھر برساتی میڈیوں کی طرف سے فتوے آتے ہیں ان کا اعتبار نہ کریں. ان کا اعتبار بالکل نہ کریں. آپ کو یقین ہے اللہ ایک ہے، آپ توحید کے اقراری ہیں. کسی ملحد سے، کسی ایتھیسٹ سے آپ کو بحث ہو جائے، واللہ ایسے بھی ایتھیسٹ ملیں گے جو آپ کے اس عقیدے کو متزلزل کر دیں گے، ہلا ڈالیں گے، تو کیا آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ پر آپ کا یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، آپ اسی پر ایمان ہی آپ کی زندگی ہے.
اب کوئی ایتھیسٹ ملے اور آپ سے بحث کر کے آپ کے اس عقیدے کو کمزور کر دے اور اللہ کے وجود کا وہ انکار کر دے تو کیا آپ اللہ کے وجود کو بھول جائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ایک مسئلے پر، ایک فتوے پر بحث و تحقیق کے بعد اطمینان کے ساتھ آپ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اب روزانہ کہیں سے کسی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، کہیں سے واٹسن یونیورسٹی سے کوئی فتویٰ آ گیا، کہیں سے کوئی سورس کا پتہ نہیں ہے، ہاں اس کی وجہ سے اپنے موقف کو مت بدلیے، اپنے موقف کو مت چینج کیجیے۔ اللہ کے لیے کرتے آ رہے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، آپ اس کو دیتے رہیے، اسی میں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں دینی بھائیوں، ہمیشہ بعض لوگ صرف زکات نکالنا تو جانتے ہیں لیکن صحیح ہاتھوں میں پہنچانا نہیں جانتے، یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے۔ قرآن میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا نام بیان کر کے بتایا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کے لیے۔ فقیر کس کو بولتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، شام کو کھایا صبح کا انتظام نہیں ہے، صبح کھایا شام کے لیے پتہ نہیں ہے۔ والمسکین، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن ضرورت کے لیے اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے پاس 20,000 روپے بیچارہ کما رہا ہے، بچے بڑے ہیں، روم کا بھاڑا ہے، تعلیم ہے، ہر مہینے جو وہ آدمی 10,000 روپے قرضدار ہو جاتا ہے، تو اس کو 12 مہینے کے اعتبار سے 12 دہی میں 120 1,20,000 اس کو زکات میں دیا جا سکتا ہے اگر اس کو ہر مہینے 10,000 کم پڑ رہا ہے۔ یہ مسکین ہے، اس کے پاس کچھ ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکات وصولنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، جو تالیف قلب کے لیے کوئی اسلام سے رغبت رکھتا ہے، اسلام سے قربت رکھتا ہے، اسلام کی طرف دلچسپی رکھتا ہے یا اسلام سے دشمنی رکھتا ہے اور ہم زکات دیں گے تو وہ اسلام کے تئیں پازیٹیو ہو جائے گا، ایسے شخص کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ وہ والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین، قرضدار ہے کوئی شخص، ضرورت پوری کر جائے، ضرورتوں کے لیے کسی نے قرض لیا ہوا ہے، ایسے شخص کو قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے زکات میں سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر رقاب، ایسے ہی گردن آزاد کرنے کے لیے، آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، کسی نے مکاتب ہے، اپنے غلام سے، اپنے مالک سے آزادی چاہتا ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کا مطلب وہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ اسی میں فی سبیل اللہ میں وہ لوگ آتے ہیں، فی سبیل اللہ میں جو دین کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں اور وہ غریب ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے پورے زکات کو صرف مدرسوں میں ڈھکیل دیتے ہیں، کہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں جو ترتیب اللہ نے بیان کی ہے وہ ترتیب اہم فل اہم، امپورٹنٹ، پھر امپورٹنٹ کے اعتبار سے کی، اس کے امپورٹنس کے حساب سے اللہ نے ترتیب دیا ہے۔ فقراء، مسکین، زکات وصولنے والے، سب سے پہلے ہمارے ناک کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری مسجد میں، ہمارے نمازی بھائیوں میں بہت سارے غریب ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے، ہر آدمی انڈیویجولی زکات دیتا ہے، پتا چلتا ہے کہ ایک ہی آدمی کو کئی لوگوں نے زکات دے دیا اور ایک آدمی جس کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ بالکل محروم رہا۔ اسی لیے اس مسجد کے ذمہ داران نے الحمدللہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زکات جو ہے اس کو ایک سینٹرلائز طریقے سے، ایک مرکزی اعتبار سے ایک ہی جگہ جمع کر کے جو ضرورت مند ہے ان کو دیا جائے۔ جہاں اسلامی ملک ہے وہاں پہ بیت المال کا نظام ہوتا ہے، اور بہت ساری مسجدیں ہم نے دیکھی وہاں بھی بیت المال کا نظام سسٹم ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے زکات کو ہمیشہ رمضان میں یا دوسرے مہینوں میں ادا کرتے ہیں وہ یہاں الحمدللہ قابل اعتماد لوگ ہیں، بھروسے مند لوگ ہیں، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، وہاں اپنے زکات کو لا کے جمع کریں، اور جو ضرورت مند ہیں وہ لوگ بھی یہیں آ کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ انہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عزت بھی بچی رہے گی، ان کی عزت نفس کو ٹھیس بھی نہیں پہنچے گا، یہیں آ کے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس قدم کی ستائش ہونی چاہیے اور اس کا سپورٹ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس قدم کو اٹھائے ہیں، یہ بہترین اور بابرکت قدم اٹھائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قدم کو بابرکت بنائے۔ دینی بھائیوں، اس مہینے میں ہر پل کو غنیمت جانیں، کسی بھی پل کو ضائع نہ ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہر پل اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو بھیگی رکھتے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم جو بھی چھوٹی بڑی عبادتیں اس مہینے میں کر رہے ہیں الہ العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. میرے مولا ہمارے والدین ہمارے بزرگ جو لوگ بھی وفات پا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی بخشش فرما دے. الہ العالمین تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. میرے مولا دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں جو ہمارا ختم ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک